رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه مليح الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة وسيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أكحل أحور أقرن إن تكلم علاه البهاء وإن سقط فعليه الوقار وكأن منطقه خرزات نظم ينحدرن. اب نے جو اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے وہ دودھ سے بھر کے نیچے آ گئے، اور بکری سے دودھ نکلتا ہے اس گلاس کے برابر. آپ نے اتنا بڑا برتن بھر دیا. سب سے پہلے اس کو پلایا، کہا ماں جی آپ پیو. پھر آپ نے ابوبکر کو پلایا، پھر عامر کو پلایا، پھر عبداللہ بن اریقط جو اس وقت کافر تھا، پھر اس کا جوٹھا آپ نے پیا. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں. شکریہ. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے عزیزو، بھائیوں، بہنوں، بچے بچیوں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ نے مجھے عزت دی. اس دھوپ میں آپ اتنا بہت بڑا مجمع مستورات کا بھی، حضرات کا بھی جمع ہے، اور اللہ کا شکریہ میں ادا کر رہا ہوں دل میں کہ اکثر مجمع نوجوانوں کا ہے جو کسی بھی معاشرے کی بنیاد بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو ہماری سوچ اور لوگوں سے مختلف ہے. ہمارے لیے دنیا گزرگاہ ہے. ہمارا اللہ ہمیں کہتا ہے: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور.
یہ میں نے اللہ کی بات اپنی زبان سے آپ تک پہنچائی ہے، میرا یہ میری بات نہیں کہ میں نے اپنی طرف سے پیش کی ہو، یہ میرے رب کا قرآن ہے۔ اور ساری دنیا کی آسمانی کتابیں تبدیل ہو گئیں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میں نے اسے اتارا ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا، کوئی زیر زبر بھی بدل کے نہیں دکھا سکتا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، کائنات کے سارے دجال کٹھے ہو جائیں، قرآن کا زیر زبر بھی نہیں بدل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اللہ اس کتاب میں کہتا ہے جو تمہیں میلبرن نظر آ رہا ہے، آسٹریلیا نظر آ رہا ہے، پاکستان نظر آ رہا ہے، 7 بر اعظم نظر آ رہے ہیں، یہ سب مٹ جانے والا ہے، یہ کھیل تماشا ہے، یہ گزرگاہ ہے۔ الدنیا 3 ایام، کیا خوبصورت بات فرمائی کہ دنیا 3 دن ہے۔ یوم امس مضی ما بیدک منہ شیء، ایک دن گزر گیا، جمعہ گزر گیا، کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یوم غدن، ایک کل اتوار آ رہا ہے، تمہیں کسی کو یقین نہیں کہ وہ تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں ہے۔ یوم انت فیہ، ایک دن کا ایک لمحہ اور ایک سانس جو تیرے منہ سے آ رہا جا رہا ہے، یہی تیری زندگی ہے، فاغتنمہ، اسے غنیمت جانو۔ تو میرے رب کا قرآن بتاتا ہے کہ زندگی ایک سفر ہے، میرے رب کا قرآن بتاتا ہے کہ وہ اسے مٹا دے گا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت۔ دوسری طرح اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ پھر ایک اور انداز سے القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ پھر ایک اور انداز سے الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ پھر ایک اور انداز سے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ پھر ایک اور انداز سے، میں ترجمہ نہیں کروں گا لیکن میں بتاؤں گا کہ قرآن کس طرح کھولتا ہے اس دنیا کے مٹ جانے کو اور اگلی دنیا کے ہمیشہ رہنے کو۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها كاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ یہ قرآن کا ہیبت ناک انداز ہے کہ میلبرن کے انسانوں، پوری 7 بر اعظم میں بکھری ہوئی آدم کی اولاد، یہ دنیا کا بنانے والا ایک ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ وہ ایک رب ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ وہ ایک مالک ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ وہ رحمان الرحیم ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ وہ الملک القدوس ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ اور السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، اس کا نام ہے اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر، سبحان اللہ، الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق
الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ ہمارا اللہ ہے. یہ علم ہمیں کہاں سے آیا؟ ہمارے نبی سے آیا. ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے اٹھایا، زمین کو کس نے بچھایا، سورج میں آگ کس نے ڈالی، چاند میں ٹھنڈک کس نے ڈالی، اس کو داغدار کس نے بنایا، ستاروں کو روشن کس نے کیا، پانی کو کس نے بہایا، پہاڑوں کو کس نے گڑا، ہوا کو کس نے چلایا، سانپ کے منہ میں زہر کس نے رکھا اور مکھی کے منہ میں شہد کس نے رکھا، یہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا. وہ ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے، وہ ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے، وہ ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے. اور یہ زندگی کا سفر اس کی ملاقات پہ جا کے ختم ہوگا. ایک بڑی اچھی مثال دیتا ہوں آج کے ماحول میں. یہ آپ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ نیویگیشن کا سسٹم آن کر دیتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے چلتے رہتے تو باہیں تو پٹھا ہی پاسے لے جاوے وہی کتھے آ گئے. ایسا اندھا یقین کرتے ہو کہ وہ مائی کہندی تھی رائٹ ہو جاؤ، لیفٹ ہو جاؤ، سجے ہو جاؤ، کھبے ہو جاؤ، 300 میٹر تو بعد تسی کھبے پاسے ہو جانا ہے، تو آپ سب آرام سے ادھر جا رہے ہوتے ہو، آرام سے. اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ہو، اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتے ہو. چھوٹا سا سفر ہوتا ہے اور اس کے لیے نیویگیٹر چاہیے، نیویگیشن سسٹم چاہیے. زندگی کے سفر کے لیے کوئی راہبر نہیں چاہیے، کسی رہنما کی ضرورت نہیں، کسی قائد کی ضرورت نہیں، کوئی نیویگیشن نہیں ہے. وہ نیویگیشن ہے قرآن، اور اس کو کمانڈ کرنے والا اور اس کو ڈائریکشن دینے والا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ساری کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اونچے، سب سے عظیم میرے رب نے آپ کے نام پیار اور لاڈ سے بڑھا کے رکھے. محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ، سراج منیر اور عزیز اور حریص اور رؤوف اور رحیم اور مزمل اور مدثر اور طٰہٰ اور یاسین اور آدم تک نسل باقی رکھی. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یرحن بن ارعوہ بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اغناط بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح
بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن خیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، ایسا کامل، ایسا اکمل۔ اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، وہ میلبرن رہنے سے نہیں بنے گی، سڈنی میں رہنے سے نہیں بنے گی، ٹھیک ہے، وہ صرف غلامی مصطفیٰ سے ملے گی۔ میرے رب نے اپنے حبیب کا نسب، میں نے آپ کو پیڑھی سنائی، خاندان اتنا اونچا بنایا، آل رسول اتنی اونچی عظیم الشان خاندان بنایا کہ اللہ کے نبی نے نماز کے درود میں حکم دیا کہ محمد پر بھی درود پڑھو اور آل محمد پر بھی درود پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلا، بولو۔ اتنا بڑا خاندان بنایا جن پر درود پڑھنے کا میرے حبیب نے ہمیں طریقہ سکھایا، نماز کی تکمیل اس کے ذریعے سے فرمائی۔ الگ الگ کا میرے اوپر الگ پڑھو، میری اولاد پہ الگ پڑھو۔ آدم تک میں نے آپ کو پیڑھی سنائی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ، حضرت عباس آپ کے چچا ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے بچپن سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ کوئی بڑی ہستی بنیں گے۔ فرمایا کیسے؟ کہ ایک دفعہ میں آپ کے گھر آیا تو آپ صحن میں چارپائی پر آپ کی ماں نے لٹایا تھا، اور آپ یوں لیٹے ہوئے کبھی یوں کر رہے تھے، کبھی یوں کر رہے تھے، کبھی ایسے کر رہے، جیسے بچہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ تو ایسے میری آسمان پہ نظر پڑی تو 14ویں کا چاند تھا، آپ جدھر پاؤں مارتے چاند ادھر ہو جاتا تھا، آپ جدھر ہاتھ مارتے چاند ادھر ہو جاتا تھا، آپ کے ہاتھ پاؤں کے ساتھ چاند موو کر رہا تھا، اس کی مومنٹ آپ کے ہاتھ پاؤں کے ساتھ تھی۔ تو میرے نبی نے فرمایا کان القمر یناغینی ویحاکینی ویمنعنی من النوم، سورج مجھے لوریاں سناتا تھا، چاند مجھے لوریاں سناتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھے رونے سے روکتا تھا۔ جس کو پنگھوڑے میں چاند کھلائے وہ کیا ہستی ہوگی، اس کی سنت کی کیا قیمت ہوگی، اس کے طریقے کی کیا عظمت ہوگی۔ میرے رب نے آپ کو خاندان ایسا دیا، آپ کو حلیہ کیسا دیا۔ ہجرت کے سفر میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک خیمے پر گزر ہوا، وہاں ایک مائی بیٹھی تھی، کہنے لگے مائی کچھ کھانے پینے کو ہے، ہم مسافر ہیں، پیسے دیں گے۔ ان کا ہم تو بدو لوگ ہیں، ہم مسافروں سے پیسے نہیں لیتے، ہم تو مہمانی کرتے ہیں، لیکن ہے ہی کچھ نہیں۔ تو وہ ایک بکری کونے میں کھڑی تھی، تو ہمارے نبی نے فرمایا تو یہ بکری جو کھڑی ہے میں اس کا دودھ نکال لوں؟ تو وہ کہنے کہ ہی اجہد من ذالک وہی عازب، کہ اس بیچاری کے تو پلے سوائے چمڑے کے اور کچھ ہے نہیں۔ دوسرا یہ بن بیاہی ہے، اس نے تو ابھی کوئی بچہ ہی نہیں دیا کہ یہ بعد میں دودھ دے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو کہے تو میں ٹرائی کر لوں۔ تو چونکہ ایک انہونی بات تھی تو لہٰذا اس نے آپ کو ایسے غور سے دیکھنا شروع کیا، بھئی یہ ٹھیک تھا ہے، سمجھ اکھی جاندہ میں یا چمڑے والی بکری چو دودھ کر لگا۔ تو وہ آپ کو ایسے دیکھنے لگی، تو آپ نے جو اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے وہ دودھ سے بھر کے نیچے آ گئے، اور بکری سے دودھ نکلتا ہے اس گلاس کے برابر۔ آپ نے اتنا بڑا برتن بھر دیا، سب سے پہلے اس کو پلایا، کہا ماں جی آپ پیو۔ پھر آپ نے وہ بکر کو پلایا، پھر عامر کو پلایا، پھر عبداللہ بن اریقت جو اس وقت کافر تھا، پھر اس کا جوٹھا آپ نے پیا۔ یہ ہمارے بھنگی نہیں ہوتے، بھنگی، اب تو وہ سسٹم ختم ہو گیا۔ یہ 92 کی بات ہے، 93 میں چلے کے لیے سکھر گیا تو کنارے پر دریا کے بھنگی رہتے تھے، میں نے سب
سب کو جمع کیا، میں نے کہا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کا ایک بوڑھا بولا، بیٹا ہم تو جس گلاس کو ہاتھ لگا دیں آپ لوگ وہ گلاس ہی توڑ دیتے ہو، تم ہماری دعوت کرو کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو وہ بھر گیا نا، جب پی کے ختم، پھر آپ نے دوبارہ کا برتن لا، سورا فل کر دیا، پھر کہا اور برتن لا، جتنے گھر کے برتن تھے سارے بھر دیے ایک بکری سے۔ اتنا 4 گائیں اتنا نہیں دے سکتی ہیں، میں ایک بکری سے نکال۔ اور ایک بکری کی عمر جو نیچرل ہوتی ہے وہ 7 سال ہوتی ہے، 7 سال کے بعد وہ مر جاتی ہے، لیکن یہ بکری میرے نبی کے ہاتھوں کی طفیل 22 برس زندہ رہی، اس کی عمر 22 سال تھی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں ذبح نہیں کی گئی، مر گئی، بیٹھی بیٹھی مر گئی۔ تو شام کو جب اس کا خامد آیا بکریاں چراتا ہوا تو کہنے لگا ام معبد یہ دودھ اتنا کہاں سے؟ ان کا اس بکری سے۔ کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے، عقل ٹھکانے ہیں؟ یہاں تو آپ بیگمات کو نہیں کہہ سکتے ہو نا۔ یہاں کے مرد بیچارے بڑے مظلوم ہیں، اتنے خوش نہ ہو، عورتیں ہی مظلوم ہیں، سچی بات ہے، چاہے وہ یہاں رہتی ہو اور چاہے وہ ہمارے ملکوں میں ہو۔ ہمارے مردوں کے، عورتیں بھی بڑی بعض خطرناک ہوتی ہیں، پورا گھر اجاڑ دیں دیا، لیکن اکثر مردوں کی طرف سے ہی گھر خراب ہوتا ہے۔ اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ اپنے نبی کی زندگی سے۔ تو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کچھ بڑے خوبصورت الفاظ۔ کہنے لگا پاگل ہے، یہ بکری سے کہاں سے دودھ آ گیا؟ کہا یہاں سے ایک کوئی فرشتہ صفت نوجوان گزرا تھا، آپ کی داڑھی ساری کالی تھی، 53 سال کی عمر تھی اس وقت، اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا، یہ سارا دودھ اس نے نکالا ہے۔ کہا سفیلی، کہا کیسا تھا؟ میں آپ کو نا اب وہ سارا دہراؤں گا، پھر میں ترجمہ انشاءاللہ کروں گا، صرف آپ ان الفاظ کا ردم اور موسیقی پر غور کرنا کہ کیا ردم ہے، کیسے جوڑا ہے، کیسے اس کا قافیہ ردیف ملایا ہے۔ ایک ان پڑھ نے کہنے لگیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه ملیح الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به سعلا وسيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أكحل أحور أقرن إن تكلم علاه البهاء وإن سكت فعليه الوقار وكأن منطقه خرزات نظم ينحدرنا۔ اللہ، کوئی مزہ آیا؟ وہ کوئی بولو تو صحیح، میں لگتا ہے میں قبرستان میں بیٹھا ہوں۔ کہنے لگی ابو معبد میں نے ایک نوجوان دیکھا، اتنا خوبصورت تھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ سبحان، روشن چہرہ، سر سے لے کر پاؤں تک حسن و جمال، پرکشش چہرہ، کشادہ ماتھا، خوبصورت ناک، ایسے گھڑے ہوئے ہونٹ اور ایسے روشن چمکدار دانت، اور آنکھوں میں ایک نور اور چمک اور کشش اور حسن اور جادو، اور آنکھوں کے یہ بال بڑے لمبے حسین، جو یہ آرٹیفیشل کر کے وہ عورتیں نہیں لگاتی، بہمیں ڈھور کوڑیاں ہو جاؤں پر لاؤنے ضرور ہیں۔ تو میرے نبی کے قدرتی بال یہ آنکھوں کے بال لمبے تھے، اور داڑھی بڑی خوبصورت تھی، آواز میں ایک جادو تھا، آواز میں ایک روب تھا، آواز میں ایک کشش تھی، آواز میں ایک نغمہ تھا، آواز میں ایک موسیقی تھی۔ یہ سارے اس ساحل کے ترجمے ہیں۔ گردن خوبصورت لمبی، سینہ چوڑا، اور ایسا حسین تھا، وسیم خوبصورت، قسیم خوبصورت، لیکن فرق بتاتا ہوں، عربی بڑی شہنشاہ زبان ہے۔ وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں
جس کو جتنا دیکھو اتنا دیکھنے کا شوق بڑھ جائے، جس کو جتنا دیکھو اس کا حسن بڑھ جائے۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو جتنا دیکھو اس کا اتنا حسن بڑھ جائے، چونکہ ٹکا ہوتا ہے۔ 5 منٹ میاں بیوی نو ویکھ لوے تو لڑ پوندی، کیوں ویکھی جانا ہے؟ تو لیکن میرے نبی کیسے تھے کہ ان کو جتنا دیکھتے جاؤ تو دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا، آپ کا حسن اور نکھرتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں وسیم، اور قسیم کسے کہتے ہیں؟ اور یہ وسیم دنیا میں ایک آیا، دنیا میں صرف ایک آیا، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ المؤمنین رؤوف الرحیم۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ قسیم وہ ہوتا ہے جس کو ادھر سے دیکھو تو خوبصورت، ادھر سے دیکھو تو خوبصورت، اس پہلو سے دیکھو تو حسن، اس پہلو سے دیکھو تو حسن، جس کے جسم کی ہر کہتے ہیں۔ یہ کائنات میں ایک ہی آیا، ایک ہی ہے۔ انگلیاں دیکھو، ناخن دیکھو، آنکھیں دیکھو، ماتھا دیکھو، چہرہ دیکھو، ہر طرف حسن اس کا غلام اور اس کا نوکر بن کے کھڑا ہوا تھا۔ جب بولتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا، نور چھا جاتا تھا، جب خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا، اور یہ اوپر پلکیں کمان کی طرح تھی، قدرت یہاں تک جیسے کمان ہوتی، اور یہاں سے خالی تھی، یہاں سے خالی تھی۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث ساتھ جوڑوں ساتھ، ہمارے نبی آخر لوگوں کے غلط رویوں سے آپ کو ناگواری تو ہوتی تھی، تو غصہ بھی آتا تھا، لیکن آپ غصہ پی جاتے تھے، ہماری طرح پھٹتے نہیں تھے۔ جب آپ غصہ پیتے تھے تو باڈی ریئیکٹ کرتی ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ تو آپ کے یہاں ایک رگ تھی، یہ یہاں بال نہیں تھے، یہاں ایک وین تھی، وہ ایسے باہر ابھر جاتی اور ایسے 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 حرکت کرتی، جس سے پتہ چلتا تھا۔ تو وہ کہنے لگی دانت ایسے تھے، جب مسکراتا تھا بولتا تھا تو یوں لگتا تھا اور بکھر کے چاروں طرف جا رہا ہو۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور چند آپ کی عادات انتہائی خوبصورت۔ جب آپ کو کوئی بلاتا تھا، مثلاً یہ مولانا عاصم صاحب بیٹھے ہیں، یہ مجھے وہاں سے پکارے نا جی طارق جمیل صاحب، تو میں اتنا ہی کر سکتا، اس تو اتے میری طاقت کوئی نہیں۔ جی جناب فرماؤ۔ ادھر سے کوئی بلائے، وہ بابر کھڑا ہے، اب تو میں کہوں ہاں جی تو کی گل ہے، لیکن میرے نبی کو کوئی بلائے یا رسول اللہ ادھر سے، تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے۔ کوئی ادھر سے بلاتا تو اب پورا مڑتے تھے، پھر تھوڑا فرمائی۔ کوئی ادھر سے بلاتا تھا، بس جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہو، جو قاب قوسین او ادنا تک پہنچا ہو، اس کے یہ اخلاق ہوں کہ پورا مڑتے ہیں۔ کبھی کسی کا نام لے کر ممبر سے اس کو برا نہیں کہا، کبھی کسی کو انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلایا، ایسے کر کے بلایا، ایسے کر کے ایسے۔ کبھی ٹانگیں نہیں پھیلائیں مجلس میں، کبھی پوری مجلس میں سب کو عزت دے کر بیٹھتے تھے۔ یہ میرے آپ کے نبی ہیں۔ بھائیو، اپنے گھروں میں اپنی نبی کی زندگی لے آؤ، دنیا بھی خوبصورت ہو جائے گی، آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ زندگی کا حسن گھڑی سے نہیں، گاڑی سے نہیں، زیور سے نہیں، کپڑے سے نہیں، گھروں کے ساتھ نہیں، شکل کے ساتھ نہیں۔ زندگی کا حسن میرے نبی والے اخلاق کے ساتھ ہے، میرے نبی والے میٹھے بول کے ساتھ ہے، میرے نبی والی درگزر کے ساتھ ہے۔ آپ نے گھروں کی زندگی سمجھائی۔ دیکھو نمازیں تو 5 ہیں، پر نماز چھوڑنا نہیں۔ 5 نمازیں اللہ نے کسی امت کو نہیں دی، صرف ہمیں دی۔ دیکھو اس حالت میں کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے، پرے ہو جائے مفتی فتویٰ لا دیں گے۔
نالے تسی آپ ہی وڈے مفتی ہو ماشاءاللہ، تو مفتی دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ ویکھو جی مولانا صاحب ہمیں سنت بتا رہا ہے، خود کھڑے ہو کے پی رہا ہے۔ ارے میرے بھائیو، میرے اللہ نے دین میں آسانی رکھی۔ اگر آپ کو کھڑا ایسے میری طرح آپ کھڑے ہیں بیان کر رہے ہیں، اب آپ کو پانی پینے کی ضرورت ہے تو آپ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، اجازت ہے، سنت نہیں اجازت ہے۔ سنت تو بیٹھ کے پینا ہے لیکن اجازت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے کھڑے پی لو، ماں فتویٰ تو نہیں لاؤ گے نا، یوں پانی پیا۔ پھر فرمایا میں نے اپنے نبی کو دیکھا کہ انہوں نے اس طرح کھڑے ہو کے پانی پیا۔ یہ امت کو اجازت دی ہے ایسے موقع پر، جیسا میرے اوپر یہ موقع ہے تو ویسے بیٹھ کے پینا ہی سنت ہے۔ تو میرے نبی کی خوبصورت زندگی، اس میں 5 نمازیں، نماز نہ چھوڑ دے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز نہ چھوڑ، نماز نہ چھوڑ۔ آخری الفاظ میرے نبی کے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ ان 1400 سال میں اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش نظر آتی ہے تو صرف کربلا کے میدان میں میرے نبی کے نواسے کے لیے گنجائش نظر آتی ہے کہ ظلم انتہا پہ ہے، مظلوم انتہا پہ ہے۔ زمین آسمان نے ایسا منظر کبھی دیکھا نہیں، نہ دیکھیں گے، نہ ایسے قربان ہونے والے دیکھے نہ دیکھیں گے۔ اور سورج ڈھلا، اور یہ جنت کے وارث نہیں ہیں، جنت کے سردار ہیں، جنت ہی نہیں ہیں، جنت کے سردار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بچے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تم گرمی میں بیٹھے ہو، میں بھی یہاں کھڑا ہو کے میرا سر درد کا مستقل مریض ہوں اپنے آپ کو، چونکہ مجھے 2 دن سے پھر اٹیک شروع ہو گیا، تو میں اس وقت کوئی آسانی سے نہیں بول رہا ہوں، زور لگا کے بول رہا ہوں، لیکن پتہ کوئی نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے، امید ہے کہ اللہ قبول کرے گا۔ اور یہاں ماں کا دودھ بھی نہیں چھوٹا، اور اعلان ہو رہا ہے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو آپ اگر نماز چھوڑ بھی دیتے تو کیا ہوتا؟ نہیں، امت کو پیغام سنانا ہے، بتانا ہے، دکھانا ہے کہ مرتے ہوئے بھی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ آپ نے اپنے لشکر کے ایک نوجوان کو بلایا، زہیر بن القین، وہ آ گیا ہے، کہ یہ شمر سے کہو 5 منٹ تو میں اپنی طرف کہہ رہے ہیں، تھوڑی دیر رک جائے، مجھے نماز پڑھنے دے، پھر جو چاہے مرضی کر لے۔ اس حال میں نماز نہیں چھوڑی۔ آپ بڑے مصروف ہیں، ایک چھوٹا سا مصلی اپنے ساتھ رکھو، آپ کو پاس ٹائم کوئی نہیں، فرض پڑھ لو، صرف فرض پڑھ لو تاکہ آپ کی حاضری لگ جائے۔ صرف فرض، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سنتیں چھوڑ دو، میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو عادی بنانے کے لیے آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو صرف فرض پڑھ لو تاکہ کم از کم حاضری لگ جائے۔ خوف کی نماز نہیں، عشق کی نماز پڑھو، جو حسین نے پڑھ کے دکھائی۔ جب انہوں نے کہا ہم تلوار نہیں روکیں گے، تو آپ نے کہا آدھے ہو جاؤ، آدھے نماز پڑھو، آدھے ان سے لڑائی کرو۔ پھر ان کو واپس بلا کے کہا تم نماز پڑھو، ہم لڑائی کرتے ہیں۔ عصر کی نماز سے پہلے گردنیں کٹ کر اور نیزوں پہ چڑھ گئی تھی۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کی نماز پڑھو، اللہ کے محبت میں نماز پڑھو، اللہ کے شوق میں پڑھو، کسی کے ڈر سے نہیں، کسی کے خوف سے نہیں۔ جیسے آپ رات کو 12 بجے اشارے پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کوئی آپ فرما برداری کی میں نہیں ہوتے ہیں، وہ $100 دا ڈر ہوں دا ٹھک جامنا ہے۔ نہیں تو اگر یہ نہ ہوتا تو ہماری طرح پاکستان میں دن کے 12 بجے بھی اشارہ توڑ کے تم جا رہے ہوتے، تو سوٹا وڈا چنگا تکڑا ہے نا۔ ہاں، محبت کی نماز پڑھ۔ میں سینٹرل ماڈل اسکول لاہور سے میں نے میٹرک کیا تھا، تو میں ہاسٹل میں تھا، تو کئی وارڈن آئے، ہاسٹل وارڈن، تو ایک وارڈن طالب حسین تھے رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اس وقت تو بڑے برے لگتے تھے، اب بڑے اچھے لگتے ہیں۔ وہ انہوں نے نگرانی ٹائٹ کر دی، ہمیں نکلنے نہیں دیتے تھے اور بھاگنے نہیں دیتے تھے ادھر، اور نماز کمپلسری کر دی۔ تو عشاء کی نماز میں کھڑا تھا، میرا روم میٹ آیا، فوت ہو گیا، اللہ اس کی بخشش کرے، جاوید نام تھا۔
تو ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین. تو اس نے میرے قریب آ کر نا نماز کی نیت شروع کی. 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر. تو اب میں بھی نماز میں کھڑا ہوں. میں کہا وہ ایک ہی کیتا ہی یہ ہماری نماز ہو رہی. وہ کہتا ہے طالب حسین دی پڑھدا پیا. کتنے اللہ دی پڑھدا پیا. اللہ اکبر. حسین والی نماز پڑھو, محمد مصطفیٰ والی نماز پڑھو.